بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ان کا تو ابھی مقدمہ بھی شروع نہیں ہوا، پولیس نے اپنا ریمانڈ ختم کر کے انہیں جیل بھجوا دیا ہے۔ ویسے وہ عورت پہلے کی سزا یافتہ ہے، مگر ابھی اس کی سزا ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہ جیل سے بھاگ نکلی، اور پھر سنا ہے کہ اس نے کسی آدمی کو قتل کر دیا تھا، مگر اس کا ثبوت پولیس کے پاس نہیں ہے۔ ان کا مقدمہ ابھی شروع نہیں ہوا ہے۔ ویسے وہ ہیں کون، ان کے نام تو مجھے معلوم ہونے چاہیے۔ یہ بھی ہم بتا دیں کہ نیازی صاحب بٹی بہت محتاط انداز میں بات کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ ان دونوں کے نام اسے جب ہی بتائے گا جب وہ اس کام پر پوری طرح آمادہ ہو جائے۔ دیکھیں، کسی قیدی کو رہا کروانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کسی کو پتہ چل گیا تو ان کی مدد کرنے والے بھی جیل میں بند ہو جائیں گے۔ یہ کام میں نے پہلے کبھی نہیں کیا ہے۔ ویسے آپ مجھے کوئی اور خدمت بتاتے تو میں انکار نہ کرتا، پھر بھی سوچیں تو صحیح، کام تو یہ ہر حال میں ہو جانا چاہیے۔ یہ بتائیں کہ دوسرا آدمی کیوں پکڑا گیا ہے؟ وہ اسے عورت کا ساتھی سمجھ کر لے آئے ہیں۔ 3-4 آدمی اور بھی ہیں، مگر ان کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ میرا یہ خیال ہے بھائی صاحب کہ آپ کسی وکیل سے ملیں، وہ ان کے مقدمے کی پیروی کریں۔ جب وہ لوگ عدالت میں ہوں تو اس وقت انہیں بڑی آسانی سے رہا کروایا جا سکے گا۔ بٹی نے بڑی عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اور آپ کا کیا خیال ہے آشتی صاحب؟ پہلے یہ کام نہ کر لیں؟ جیسے آپ کی مرضی، مگر مجھے تو ان کی مدد کی ضرورت ہے، اور یہ سودا نقد بے نقد ہو سکتا ہے۔ ہم ان کو منہ مانگی رقم دے سکتے ہیں۔ میں نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، میں بٹی کو مخاطب ہو رہا تھا، مجھے جب تک صحیح صورتحال آپ نہیں بتائیں گے میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ ان قیدیوں کے نام کیا ہیں؟ دیکھیں، آپ جو طریقہ ہمیں بتا رہے ہیں وہ تو بہت آسان ہے، مگر خطرناک بھی ہے۔ ایسے میں پولیس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ مفرور قیدی کو گولی بھی مار سکتے ہیں۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا ہے مولانا۔ کیا وہ سیاسی قیدی ہیں؟ الزام تو ان پر کوئی بھی لگ سکتا ہے۔ جی نہیں، وہ سیاسی قیدی نہیں ہیں۔ پھر آپ ان کا نام مجھے کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ آپ کو جب مجھ پر اعتبار ہی نہیں ہے تو پھر یہاں آنے کا فائدہ؟ آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے کسی نے اکبر قریشی سے ان کی کوٹھی میں ملاقات کی تھی رات کے 12 بجے، اور پھر انہیں وہ لوگ اغوا کر کے لے گئے تھے، ان کو گولی مار دی، اور پھر شدید زخمی حالت میں اسپتال کے دروازے پر چھوڑ گئے۔ اب ان کا علاج ہو رہا ہے، ان کی جان بچ گئی ہے۔ میں کل صبح ان سے مل کر آیا ہوں۔ جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں حیران کن ہیں۔ اگرچہ قریشی صاحب نے پولیس کو بھی ابھی کوئی بیان نہیں دیا ہے، ان کی مصلحت ہے، مگر ان قیدیوں کی ہم نے کل سے نگرانی شروع کر دی ہے۔ اب آپ مجھے بھی ویسی ہی صورتحال میں پھنسانا چاہتے ہیں؟ بٹی صاحب، آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی جیل کے ملازم ہیں۔ آخر اس مذاق کا مطلب کیا ہے؟ اس کا تو ہمیں علم نہیں ہے نیازی صاحب۔ بہرحال ہم تو مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ میں نے اس کی چبھتی ہوئی نظروں سے بچنے کے لیے سگریٹ سلگا لیا۔ اس نے مجھے شرمندہ کر دیا تھا۔ عباد شاہ نے قریشی کو اسپتال پہنچا کر میرے لیے زبردست مشکل پیدا کر دی تھی۔ نیازی غلط کہہ رہا تھا۔ آسیہ اور آبی اسے لوگوں نے بہت تشدد کیا ہوگا، اور اب وہ لوگ شاید جیل میں نہیں ہوں گے، بلکہ انہیں وہاں سے نکال کر انہوں نے کسی صوبت خانے میں بند کر دیا ہوگا۔ حالات ایسے ہی تھے۔ قریشی بھلا پولیس کو کیوں بیان نہ دیتا؟ اسے کیا ہمدردی تھی ہم سے؟ دیکھیں، اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ اکبر قریشی کا مسئلہ ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پہلے آپ مجھ سے معاوضے کی بات طے کر لیں، پھر شاید میں کچھ سوچ سکوں۔ ہم آپ کو 1 لاکھ روپیہ دے دیں گے، بٹی نے اس کی بات پکڑتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ لوگ ابھی تک جیل میں ہیں اور پولیس نے دوبارہ انہیں تفتیش کے سلسلے میں وہاں سے نکال نہیں لیا؟ میرے اس سوال نے اسے بہت زیادہ چونکا دیا۔ اس کے چہرے سے ایسا تاثر ابھرتا دکھائی دیتا تھا جیسے اس کے ذہن میں اکبر قریشی کی ابتلا پھر سے ابھر آئی تھی۔ وہ چند لمحوں تک بڑے غور سے مجھے گھورتا رہا، پھر اس نے سگریٹ سلگا لیا۔ اپنے فراخ ہاتھوں کو کھول کر لکیروں کو دیکھتے ہوئے بولا، اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو میں کہوں گا کہ آپ وہی آدمی ہیں جس نے اکبر قریشی کو
کو اغوا کیا تھا تو آپ کیا کہیں گے؟ اور ان دونوں قیدیوں کے نام آسیہ اور گردیزی ہیں، علی حسن گردیزی۔ تب بٹی بھی مجھے یوں دیکھا جیسے وہ مجھے پہلی بار ایک نئے روپ میں دیکھ رہا ہو۔ کیا یہ سچ ہے آشتی صاحب اکبر قریشی کو آپ؟ نہیں، یہ بالکل غلط ہے، میں نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، مگر ان دونوں قیدیوں کو تو بٹی اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کی ملاقات اکبر قریشی سے بھی کل شام کو ہوئی تھی اور اس نے بٹی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس قصے کے اصل کردار کون لوگ ہیں، مگر اب اکبر قریشی کے نام کے ساتھ ہی ان دونوں کا نام سن کر وہ لرز اٹھا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ نیازی سے کیا کہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آشتی صاحب کہ آپ نے مجھ سے اصل بات چھپا رکھی تھی، آپ نے اکبر قریشی کو ہلاک کرنے کی کوشش کی، میں آپ کا اصل منشا سمجھ ہی نہ سکا۔ حد ہو گئی، مجھے افسوس ہے نیازی صاحب کے حالات ایسے ہو گئے ہیں، پولیس کو فون کریں، ہم اس آدمی کو یہاں سے نہیں جانے دیں گے۔ مگر مجھے معلوم تھا کہ وہ بالکل نہتا ہے، نیازی بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، وہ بھی بے بس تھا کیونکہ میری جیب میں میرا پستول دم سادے لیٹا تھا۔ مجھے یقین ہے آپ کوئی غلط حرکت نہیں کریں گے، بلا شبہ میرے آدمیوں کا نام یہی ہے، مگر میں نے اکبر قریشی کو اغوا نہیں کیا، یہ غلط ہے۔ بکواس نہ کر مولانا، یہ دروازہ بند کر دیں بٹی صاحب اور اسے ادھر ہی باندھ کر ڈال دیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا پستول نکال لیا۔ ہاتھ پیچھے رکھو نیازی صاحب ورنہ اچھا نہیں ہوگا، تم دونوں میرے ساتھ چلو۔ کہاں ساتھ چلو؟ کوئی مذاق سمجھ رکھا ہے تم نے؟ چلاؤ یہ پستول، دیکھتا ہوں تم کیا کر سکتے ہو۔ نیازی نے ایک دم کرسی سے اچھل کر میرے دائیں کلائی پر ہاتھ ڈال کر پستول کا رخ دوسری طرف پھیر دیا۔ اس کی جسمانی قوت میرے لیے بڑی حیران کن تھی، مگر جیسے ہی وہ میرے قریب ہوا تو میں نے اپنا بایاں ہاتھ اس کی گردن پر ڈال دیا۔ وہ میرے دام میں خود ہی الجھ گیا تھا، میں نے فوراً ہی اس کی رگے احساس پوری قوت سے مسل دی، وہ اسی وقت فرش پر جا گرا۔ اس عرصے میں بٹی میری کمر پر 2-3 مکے مار چکا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ اس طرح مجھے زیر کر لے گا۔ جیسے ہی نیازی بے ہوش ہوا میں نے الٹ کر پستول اس کے سینے پر لگا دیا۔ کیا خیال ہے بٹی، گولی چلا دوں؟ آواز بالکل پیدا نہیں ہوگی، یہ بے آواز اپنا کام کرتا ہے حالات کے۔ حالانکہ یہ بات غلط تھی، اس کا رنگ پھک ہو گیا۔ مجھے معاف کر دیں آشتی صاحب، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ کوئی بات نہیں، اسے اٹھاؤ اور کار میں ڈال دو۔ چلو میں تم سے پھر بات کروں گا، جلدی کرو۔ مگر بکواس بند کر کتے، تیرے ایک ایک گھونسے کا میں تجھ سے بدلہ لوں گا۔ چل اٹھا اسے۔ وہ پریشان ہو کر آگے بڑھا اور نیازی کو کمر پر لاد کر دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں یہ دعا مانگ رہا تھا کہ اس وقت گھر کا کوئی آدمی اندر نہ آ جائے۔ خدا کا شکر ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور ان دونوں کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ کوئی 10 ہاتھ کا صحن ہمارے سامنے تھا، اسے عبور کر کے ہم بڑے دروازے سے آگے نکلے اور تیزی سے کار تک جا پہنچے۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ نیازی کے گھر والے اس وقت اندر کے کسی کمرے میں مہمانوں کی آؤ بھگت میں لگے ہوئے تھے اور میرے لیے میدان بالکل صاف تھا۔ میں نے کار کا دروازہ کھولا تو بٹی نے اپنا بوجھ اس کے اندر پچھلی سیٹ پر ڈال دیا۔ چل اب تو اگلی سیٹ پر بیٹھ جا، میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ بٹی تو نے بہت غلط حرکت کی ہے، چل آگے لگ۔ میں نے پستول پھر اس کی کمر سے لگا دیا تھا۔ وہ لرزتا ہوا اگلی سیٹ پر جا بیٹھا، بولا مجھے معاف کر دیں آشتی صاحب، میں تو آپ کی مدد کرنا چاہتا تھا، مجھے معلوم ہے، مگر اب تم مجھے اکبر قریشی کا قاتل سمجھ رہے ہو، یہی بات ہے نا؟ تیری تاڑ پڑی کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ میں نے کار سٹارٹ کی اور اسے اڑاتا ہوا میں پھر لیاقت روڈ پر جا پہنچا، مگر سوال یہ تھا کہ میں ان دونوں کو ساتھ رکھ کر کیا کرتا۔ ان کے ایک وار سے تو میں بچ گیا تھا اور یہ بہت ضروری تھا کہ فون ان کے سامنے رکھا تھا۔ ایک ذرا نمبر گھمانے کی دیر تھی اور وہ 2 تھے، مجھ پر غالب بھی آ سکتے تھے، مگر انہیں کیا معلوم کہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں۔ نیازی کا داؤ بہت عمدہ تھا، اس نے میرے تنے ہوئے پستول کا رخ موڑ دیا تھا۔ اگلا مرحلہ کچھ بھی مشکل نہیں تھا، مگر میرے دونوں ہاتھ بہت کاری تھے، وہ ایک جیسا کام کرتے تھے اور کسی کی رگے احساس کو مسل دینا میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ میں کب تک ان لوگوں کی منتیں کرتا رہوں گا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ آبی اور آسیہ جیل میں نہیں ہیں۔ اکبر قریشی کا بیان ان کے لیے نئی مشکلات پیدا کر چکا ہوگا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ میں کیا کچھ
کچھ کر چکا ہوں، مجھے اس سارے فساد سے الگ ہو جانا چاہیے تھا۔ ان کے لیے میں نے اور زیادہ اذیتوں کا سامان کر دیا تھا جس کا کوئی جواز میرے پاس موجود نہیں تھا۔ اتنا مجھے یقین تھا کہ وہ لوگ میرے بہت کام آ سکتے تھے، سب کچھ ان کے اختیار میں تھا، مگر اب سب کچھ ہی ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں ایسی کس چیز کا بلیدان دوں، آسیہ اور آبی کو کس چیز میں تولوں کہ ان کی وہ مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ بٹی، اگر تم نے کوئی آواز نکالی تو اچھا نہ ہوگا، میں تمہیں ادھر ہی مار دوں گا۔ میں نے بٹی کو خوفزدہ نظروں سے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ مری روڈ کے چوک پر چند سپاہی کھڑے تھے مگر بٹی نے انہیں مخاطب نہیں کیا۔ میری دھمکی اس پر اثر کر گئی تھی۔ میں نے کار کو وقار النساء کالج کی طرف موڑ دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم چکلالہ روڈ پر جا چڑھے۔ سڑک ویران تھی، اس پر سے گزر کر ہم سیدھے آگے نکل گئے۔ میں چاہتا تھا کہ ان دونوں کو باندھ کر کسی جگہ ڈال دوں، ان کو مار دینے سے مجھے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ واپس جا کر وہ اپنی زندگی پھر سے شروع کر سکتے تھے۔ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا تھا۔ آسیہ اور آبی اکبر قریشی کے بیان کی وجہ سے جس اذیت سے دوچار ہو چکے تھے میں اسے کم تو نہیں کر سکتا تھا۔ پھر ان دونوں کو مار کر مجھے کیا ملتا، حالانکہ وہ دونوں اس وقت میرے اختیار میں تھے اور بٹی جان چکا تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، مگر پھر بھی میرے دل میں ان کے لیے ہمدردی تھی۔ مجھے پہچان لینے کے بعد ان کا اضطراب اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دینے پر آمادہ تھے، مگر جب وہ آگے نکلے تو میں ان کی راہ میں دیوار بن گیا، اور یہ اچھی بات تھی، ورنہ ہو سکتا تھا وہ میرے ساتھ اور زیادتی کرتے تو میں انہیں وہیں جان سے مار دیتا۔ جب ہم چکلالہ سے آگے نکلے تو اچانک بٹی نے میرے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دیں آشتی صاحب، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس بات کا کسی سے کوئی ذکر نہیں کروں گا، مگر یہ نیازی تو اس بات کو کبھی نہیں بھول سکے گا۔ میں اسے بھی سمجھا دوں گا، ہم اس کا کبھی کسی سے ذکر نہیں کریں گے۔ اس سے مجھے بہرحال کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تم جو چاہتے ہو کرو، اگر تم چپ رہو گے تو اس میں تمہاری بھلائی ہے، ورنہ میں پھر کسی دن تمہیں ناتھ ڈال دوں گا۔ میں تمہارے خاندان کو ختم کر سکتا ہوں۔ اتنی بات یاد رکھو کہ آسیہ اور گردیزی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، سمجھے؟ نیازی کو بھی سمجھا دینا۔ اب گاڑی سے اترو اور اسے سہارا دے کر کسی ٹیکسی میں جا بیٹھو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ سمجھ لو میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ کہہ کر میں نے کار سڑک سے اتار دی اور پچھلا دروازہ کھول دیا۔ یہ لو، یہ کچھ روپے رکھ لو، یہ تمہارے کام آئیں گے۔ یہ کہہ کر میں نے 100 روپے کا ایک نوٹ بٹی کے حوالے کیا۔ اس نے نیازی کو اٹھا کر گاڑی سے باہر نکالا اور گھاس پر ڈال دیا۔ دھوپ اس گھڑی زیادہ ہی تیز ہو گئی تھی۔ میں ان دونوں پر لعنت بھیجتا ہوا اسی وقت وہاں سے واپس ہو گیا۔ میں ان کو شہر لے جا کر بھی چھوڑ سکتا تھا، مگر میں ان سے جلدی ہی جان چھڑا لینا چاہتا تھا۔ میری ساری تدبیریں خاک میں مل گئی تھیں۔ اب تک میرا کوئی تیر نشانے پر نہیں بیٹھ سکا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ کے قتل نے نتنوں میں تیر دے رکھا تھا۔ کوئی گھڑی سکون کی نہیں آتی تھی۔ کاش آسیہ نے میری بات مان لی ہوتی تو وہ آج یوں اس بندی خانے میں رسوا نہ ہوتی۔ بہت روپیہ تھا میرے پاس، وہ میں سارا اسے دے سکتا تھا۔ وہ کندھار میں نہ ٹھہرتی، کسی اور جگہ نکل جاتی۔ اسے زمین کا شوق تھا، وہ ذمہ دار نہیں بننا چاہتی تھی، اور یہ اچھی بات تھی۔ میں اس کا یہ شوق بھی پورا کر سکتا تھا۔ وہ کسی بھی جگہ زمین خرید کر بیٹھ جاتی، ماں کو بھی اپنے پاس بلا سکتی تھی۔ وہ چاہتی تو میں اس کا نکاح کروا سکتا تھا۔ آبی بھی اس کے لیے تیار تھا۔ اسے آسیہ سے بہت ہمدردی تھی، وہ اسے پسند بھی کرتا تھا، اور کچھ نہیں تو میں لاکھوں لاشاری کی مناقجت میں اسے دے سکتا تھا۔ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا، مگر وہ کچھ بھی نہ کر سکی اور بندی بندائی ماری گئی۔ اسے کیا مل سکا؟ زندگی نے اسے سارے ہی مواقع مہیا کیے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ وہ روپیہ جس کی اسے ضرورت تھی ہمارے پاس موجود تھا، مگر وہ اپنے ارادوں کی اڑان میں ہی ماری گئی، اور اب وہ گائل مرغابی کی طرح جیل کے صحن میں جا گری تھی۔ اسے ٹھنڈی برفیلی ہوائیں راس نہیں آتی تھیں۔ اب وہ ان تپتی بلکتی دیواروں کے پیچھے جا گری تھی جہاں سے اسے نکال لینا میرے بس میں نہیں تھا، کسی کے بس میں بھی نہیں تھا۔ اس ذرا سی دیر میں اس کا رنگ کتنا کجلا گیا تھا۔ آبی کا رنگ بھی پھیکا پڑ گیا تھا۔ جیل کے دن رات اس نے پہلی بار دیکھے تھے، اس کی آنکھیں بجھ سی گئی تھیں۔ یہی حال
آسیہ کا تھا، دیکھ کر سورج چمکنے لگتا تھا، مگر اب وہ آنکھیں بھی اپنا رنگ و روپ کھو چکی تھیں۔ کوئی ایسے مریض کے لیے دوا دارو کا بندوبست کہاں سے کر سکتا تھا جو اپنی ہی بدعمالیوں کی وجہ سے بستر علالت پر جا گرے ہوں۔ اکبر قریشی کا تعاون حاصل کرتے کرتے میں نے جیل میں ان کے لیے ایک اور دشمن پیدا کر دیا تھا۔ اب وہ جو کچھ بھی کرے کم تھا۔ اس عباد شاہ نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی۔ کیا ضرورت تھی اس قریشی کے بچے کو اسپتال کے دروازے پر پھینکنے کی؟ اسے صحت یابی کی منزل پر اس نے کیوں لے جا پھینکا؟ محض اس لیے کہ وہ ان کے کام آتا تھا، مگر میرا کام تو اس نے پوری طرح بگاڑ دیا تھا۔ اب وہ صحت یاب ہو رہا تھا، لوگوں کو سمجھا رہا تھا کہ اس کے مجرم اس کے سامنے ہی ہیں، میرا برا ہو۔ میں اسے آسیہ اور گردیزی کی بات بتا آیا تھا، میں سمجھتا تھا کام بن جائے گا، مگر میں تو اسے اور بگاڑ آیا تھا۔ اب وہ جیل اسپتال سے نکل کر سیدھا ان دونوں پر عذاب بن کر نازل ہوگا۔ وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا؟ اگر وہ نیازی کو یہ بات بتا سکتا تھا کہ اس پر حملہ کس نے کیا ہے اور کس وجہ سے کیا ہے، تو پولیس کو اس نے کیا کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ میں ان حالات کے اس اندارے پر بہتا ہوا لرزاں ترساں حالت میں کار لے کر ایک بار پھر صدر کی طرف چل نکلا۔ میں نے طے کر رکھا تھا کہ اب میں اپنا سارا کام کسی وکیل کے سپرد کر دوں گا، دیکھتا ہوں کہ قانون میری اور ان کی کیا مدد کر سکتا ہے۔ ماں کے خیال نے بھی مجھے بہت آزردہ کر رکھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خدا جانے ہمارے لیے کیسی کیسی دعائیں مانگتی رہتی تھی، مگر وہ سب کی سب الٹی ہو جاتی تھیں۔ وہ ہمارے لیے امن و آشتی چاہتی تھی، دعا مانگتی تھی کہ خدا ہمیں خوشیاں اور مسرتیں عطا کرے، مگر ہمارا ہر گزرنے والا لمحہ ہمارے لیے نئی اذیتیں لے کر آتا تھا۔ آسیہ کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں چاہا تھا، مگر آسیہ کو ملا کیا؟ صرف لامتناہی دکھ اور مصائب کا گورکھ دھندا۔ میں سیدھا ہوٹل جا پہنچا۔ ماں مجھے خالی ہاتھ دیکھ کر اور زیادہ دکھی ہو گئی، بولی کیا بنا بیٹے؟ کوئی سبیل نکلی آسیہ کی رہائی کی؟ نہیں ماں جی، کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ آسیہ لمبے چکر میں پھنس گئی ہے، میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکا۔ صبح تو تم بہت دلاسا دے رہے تھے، مجھے آخر ہوا کیا ہے ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل سکا ہے ماں جی۔ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، جس طرح آپ نے پہلے صبر کیا تھا اب بھی ویسا ہی پتھر سینے پر رکھ لیں اور بھول جائیں کہ آپ کی کوئی بیٹی بھی ہے۔ میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کے لیے کڑنے کا۔ یہ تم کہہ رہے ہو، اس کے لیے یہ ساری مصیبتیں تمہاری پیدا کردہ ہیں، اور اب تم ہی مجھے صبر کرنے کا کہہ رہے ہو۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی بیٹے، تم نے ہم پر بہت ظلم کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے ماں جی، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں نے تو اس کے لیے ایک صاف ستھری زندگی کا تصور باندھ رکھا تھا، اور اب تو میں تو بنی ہاتھ میں لے کر اس کے لیے رہائی اور آزادی کی دہائی دے رہا ہوں، مگر اس جنگل میں میری کون سنتا ہے؟ زوری زار اور زاری میرے کسی کام نہیں آئے، میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکا ہوں۔ یہ بات نہ کہو، اس کے لیے کسی وکیل سے ملو، مجھے یقین ہے وہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ تم غلط طریقے سے اس کی مدد کر رہے ہو، یہ صحیح راستہ نہیں ہے۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ تم جیل میں نقب لگانا چاہتے ہو، جہاں نقب زن جمع ہیں ان سے تم مدد کی توقع رکھتے ہو۔ ایسا نہیں ہے ماں جی، ایسا نہیں ہے، میں کیا کروں، میری کوئی پیش نہیں چلتی ہے، میں بہت دکھی ہو رہا ہوں ماں جی، مجھے آپ کی محبت اور شفقت کی ضرورت ہے، میں بہت بے آسرا ہو گیا ہوں۔ میں نے اپنا سر ان کے پاؤں سے لگا دیا، میں رونا چاہتا تھا، میری آنکھیں جھرنا بن گئی تھیں، پتہ نہیں میں کب سے نہیں رویا تھا، مگر اس دن ماں کو سامنے دیکھ کر میں ضبط نہ کر سکا۔ وہ پلنگ پر بیٹھی تھیں، مجھے یوں نہ ڈال اور اتنا بے بس دیکھ کر ان کی بھی آنکھیں بہہ نکلیں، اور وہ اتنا روئیں کہ میرے سر کے بال ان کے آنسوؤں سے تار ہو گئے۔ وہ بھی خدا جانے کب سے وہ بارش آنکھوں میں سمیٹ کر بیٹھی تھیں۔ ایک عمر کے بعد وہ پہلا دن تھا کہ وہ مجھ پر اور میری بے بسی پر رو رہی تھیں، اور میں جو بڑا منہ زور تھا جس کے کاٹے کا کوئی منتر نہیں تھا، ہوٹل کے ان بند دروازوں میں ان کے پیروں پر سر رکھ کر گرے اور زاری کر رہا تھا۔ بالآخر انہوں نے میری آنکھیں پونچھ ڈالیں اور مجھے اٹھا کر اپنی آنکھوں کے آنسو خشک کر کے بولی، یوں ہمت نہ ہارو بیٹے، دنیا
ختم نہیں ہو گئی ہے، پھر سے کوشش کرو۔ مجھے بہرحال تم گاؤں بھیج دو، مجھ سے بیٹی کا یہ دکھ نہیں دیکھا جاتا، تم جس طرح بھی ہو سکے چاک سوالن بھیج دو، میرا دل بہل جائے گا، میں اسے تقدیر کا لکھا سمجھ کر چپ ہو جاؤں گی، میرے لیے یہی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے ماں جی، کل میں آپ کو یہاں سے چاک سوالن بھیج دوں گا۔ کیا آپ تنہا سفر کر سکیں گی؟ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکوں گا، یہ میری مجبوری ہے۔ تیری کیا مجبوری ہے؟ تیرا کیا کام یہاں رکا ہے؟ تو میرے ساتھ چل بیٹے، یہ بہت بری بات ہے، ماں کو آخری کندھا بھی نہیں دے گا۔ ایسا نہ کہیں ماں جی، ایسا نہ کہیں، ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلوں گا، آپ کو میں ایک نئی گاڑی لے دیتا ہوں، ایک ڈرائیور بھی آپ کے ساتھ رہے گا، وہ آپ کی خدمت بھی کرے گا۔ اتنے پیسے ہیں تیرے پاس، نئی گاڑی لے دے تو۔ ہاں اس کی فکر نہ کریں، پیسے بہت ہیں میرے پاس، اس سے کیا چیز اچھی ہے۔ یہ کہہ کر میں اٹھا اور ہاتھ منہ دھو کر میں پھر سے تازہ دم ہو گیا۔ امامہ مجھے بہت سجتا تھا اور میں نے سوچ رکھا تھا کہ جب تک اس سے کام چلا میں اسے سر پر ہی رکھوں گا۔ ابا بھی میرے لیے نئی چیز تھی، میں اسے پسند کرنے لگا تھا۔ آدمی کا خواہ مخواہ دوسروں پر روب پڑتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی بڑا عالم چلا آ رہا ہے۔ نیازی نے تو مجھے دیکھتے ہی مولانا کا لقب دے دیا تھا، اور خدا میرے گناہ معاف کرے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کہاں وہ اللہ والے نیک لوگ اور کہاں میں سارے جہان کا چھٹا ہوا بدماش، میں بھلا ان کا مقابلہ کیسے کر سکتا تھا؟ مگر اپنی ضرورت کے لیے میں نے وہ حلیہ اپنا لیا تھا۔ دوپہر کا کھانا میں نے ماں جی کے ساتھ کھایا، نیند ان کی بھی اڑ گئی تھی، وہ بھی قیلولہ نہ کر سکی تھیں، اور مجھے تو ان دنوں فکریں لاحق ہو گئی تھیں کہ رات کو بھی مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ دوپہر 2 بجے کے قریب میں بازار میں نکل آیا۔ میں نے طے کر رکھا تھا کہ ماں جی کو نئی گاڑی دے کر گاؤں بھیجوں گا۔ ماموں جی بھی کیا یاد کریں گے کہ ماں جی کے بیٹے نے انہیں کیسے رخصت کیا ہے۔ اب کی بار ان کے پاس ڈرائیور بھی ہوگا اور ایک نوکر بھی، اور وہ گاؤں میں زیادہ ٹھاٹھ سے زندگی گزار سکیں گی۔ مکان انہوں نے اپنے لیے الگ بنوا رکھا تھا اور یہ بہت اچھی بات تھی۔ صدر کی ایک دکان سے میں نے سٹی ڈاٹسن کی قیمت پوچھی، معلوم ہوا کہ کل 96,000 میں آتی ہے، اور یہ قیمت زیادہ نہیں تھی۔ فرم کا مالک کوئی بہت ہی بھلا آدمی تھا۔ 90,000 کی دے دوں گا، پہلی بار آپ میری دکان پر آئے ہیں، میں آپ کو اپنا گاہک بنانا چاہتا ہوں۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے صاحب، کیا اس میں گرامی ہے آپ کا؟ مجھے خواجہ نوازش علی کہتے ہیں۔ بات یہ ہے خواجہ صاحب کہ مجھے ایک ڈرائیور کی بھی ضرورت ہے، اس کا بندوبست کر سکیں گے آپ؟ کیسا ڈرائیور چاہیے آپ کو؟ کوئی ایسا ہو جو میری والدہ کے ساتھ گاؤں میں رہ سکے، وہ وہاں تنہا رہتی ہیں اور میں کاروبار کے سلسلے میں اکثر باہر ہی رہتا ہوں۔ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، میرا خیال ہے ایسا آدمی مل سکتا ہے، مگر اس کے بال بچوں کو بھی وہاں رہنا ہوگا، ان کا بندوبست ہو سکتا ہے؟ جی ہاں میرا خیال ہے ہو سکتا ہے، نہ ہوا تو ہم اسے الگ مکان بنوا دیں گے، کوئی مشکل بات نہیں ہوگی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں ابھی فون پر کہہ دیتا ہوں، آپ 4-6 آدمیوں میں سے کسی کو منتخب کر لیں، میرا خیال ہے آپ 7 بجے یہاں آ جائیں، گاڑی بھی لے لیں اور ڈرائیور بھی، بس یہ ٹھیک رہے گا۔ میں 7 بجے آ جاؤں گا، یہ آسمانی رنگ کی گاڑی ٹھیک رہے گی، اس میں تمام ضروری سامان لگوا دیں، اے سی کا بھی بندوبست کر دیں، بس ٹھیک ہے یہی لے لیں، یہ ساری گاڑیاں نئی آئی ہیں، میں اس میں آپ کی ضرورت کی دوسری چیزیں بھی رکھوا دیتا ہوں۔ میں نے اسی وقت رقم اسے گن کر دی، نوٹ میں ساتھ لے کر گیا تھا، رسید لے کر میں وہاں سے نکلا اور سیدھا ایک سینما ہال میں جا بیٹھا۔ وہاں کوئی انگریزی فلم لگی تھی، مجھے افسوس ہے کہ انگریزی فلموں کے نام مجھے اکثر یاد نہیں رہتے، وہ بھی کوئی مار داڑ کی فلم تھی، مجھے پسند آئی تھی، اسے دیکھنے کے لیے بڑی خلقت آئی ہوئی تھی، اور مزے کی بات یہ تھی کہ سینما کے تمام حصے بھر گئے تھے، یہاں تک کہ سب سے عمدہ جگہ میں بھی اس روز تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ میں چونکہ زیادہ ہی پہلے پہنچ گیا تھا، اس لیے مجھے تو اپنی پسند کی نشست مل گئی تھی، مگر دوسروں کو بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ حیرت ہے کہ اتنے لوگ اتنی تعداد میں انگریزی فلمیں دیکھتے ہیں اور فلموں پر بے تحاشا روپیہ صرف کرتے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم کوئی غریب ملک کے باشندے ہیں۔ لوگوں کے پاس ایسی تماش بینی کے لیے بہت روپیہ تھا اور وقت بھی، زیادہ تر لوگ اپنی بیگمات کے ساتھ آئے ہوئے تھے، یعنی وہ طبقہ جس کی عمارت ان کے حلیے سے ظاہر ہوتی ہے۔ نمود و نمائش نے جسے بہت زیادہ خراب
خراب کر رکھا ہے، ان کو یوں اپنی بنی سمری بیگمات کے ساتھ سینما ہال میں دیکھ کر مجھے یقین ہونے لگا کہ بیگمات نے شوہروں کو اس حد تک رجا رکھا ہے کہ وہ ان کے بغیر فلم بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ابھی VCR کی بات نہیں پھیلی تھی اور لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ گھروں پر بھی فلمیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ فلم شروع ہونے میں ابھی چند منٹ باقی تھے اور ابھی بتیاں گل نہیں ہوئی تھیں کہ میرے قریب کی نشست پر ایک صاحب اپنی بیگم کے ساتھ آ بیٹھے۔ دونوں نشستیں خالی تھیں اور غالباً انہوں نے پہلے سے مخصوص کروا رکھی تھیں۔ وہ آئے اور چپ چاپ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اس آدمی نے کوئی بہت ہی عمدہ قسم کی خوشبو لگا رکھی تھی، ایسی خوشبو جس نے ماحول کو معطر کر دیا۔ خوشبو مجھے ہمیشہ سے بہت پسند ہے اور ایسی عمدہ خوشبو تو مجھے پاگل کر دیتی ہے۔ ان کے ساتھ جو خاتون تھیں وہ بھی مہک رہی تھیں اور شاید وہ بھی وہی خوشبو استعمال کرتی تھی جو ان کے شوہر نے لگا رکھی تھی، ایک عمدہ قسم کے برقعے میں وہ ملبوس تھیں۔ فلم جلد ہی شروع ہو گئی۔ میرا دھیان مگر ابھی تک انہی کی طرف تھا، لیکن ان کی گفتگو کا سرا میرے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ البتہ ایک جیل کا لفظ بار بار مجھے چونکا رہا تھا۔ فلم کے مکالمے اتنی بلند آواز میں ادا ہو رہے تھے کہ ان دونوں کی باتوں میں سے کوئی فقرہ مکمل طور پر سن لینا میرے بس میں نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے کان ادھر ہی لگائے رکھے اور سر کو بائیں طرف جھکا کر ان کی طرف متوجہ رہا۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ وہ آدمی جیل کی سزا بھگت رہا ہے اور کوئی وحید احمد ہے جس کی وجہ سے وہ ہر مہینے جیل سے باہر نکل آتا ہے اور ایک دن یا ایک رات باہر گزار کر واپس چلا جاتا ہے۔ گفتگو وہ دونوں انگریزی میں کر رہے تھے۔ دونوں کا لہجہ بہت ہی شستہ تھا۔ وہ خاتون بھی بہت عمدہ انگریزی بول رہی تھی جیسے سن کر مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ اور آج انہوں نے فلم دیکھنے کا پروگرام بنایا تھا۔ کوئی آدھا گھنٹے کی مغز ماری کے بعد میں ان کی گفتگو سے یہ اندازہ لگا سکا، ورنہ وہ بڑی بے ربط گفتگو تھی۔ وہ خاتون اس آدمی کی منگیتر تھی۔ اس شخص کو کسی غبن کے معاملے میں 7 سال کی سزا ہوئی تھی، لیکن اس کے محکمے کا کوئی مجھے علم نہیں ہو سکا تھا۔ البتہ اتنی بات ظاہر تھی کہ وہ روپیہ اس شخص کے پاس ابھی تک محفوظ پڑا تھا۔ نام اس کا عبد المتین تھا۔ خاتون کو وہ بشرا کے نام سے پکار رہا تھا۔ آدمی اگر کوشش کرے، صدقے دل سے کوشش کرے، تو کسی راز کی حقیقت معلوم کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا۔ مجھے ان کی بات چیت سننے اور کوئی نتیجہ اخذ کرنے کے لیے کافی وقت صرف کرنا پڑا۔ بالآخر انٹرول ہو گیا، بتیاں پھر روشن ہو گئیں اور مختلف چیزیں بیچنے والوں نے شور مچا دیا۔ ہمارے بائیں ہاتھ ایک بہرا کھڑا تھا۔ خاتون نے اپنا جرملاتا ہوا ہاتھ اٹھا کر اسے اپنے قریب بلا لیا۔ بولی، ہمارے لیے چائے لے آؤ، مگر سیپریٹ اور کچھ کھانے کو بھی۔ جی بہت بہتر۔ بہرا فوراً ہی نچلی سیڑھی کی طرف بھاگا اور گیٹ سے باہر نکل گیا۔ تب میں نے پہلی بار اس آدمی کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ خاصا وجیح آدمی تھا، ستواں ناک، تنگ دہن، فراخ ماتھا، ٹھوڑی ذرا سی اندر کو دبی ہوئی، سامنے کے دانت ذرا سے اوپر کو اٹھے تھے اور وہ بشرٹ پینٹ میں ملبوس تھا۔ خوشبو جو انہوں نے لگا رکھی تھی وہ خواہ مخواہ دوسروں کو ان کی طرف متوجہ کراتی تھی اور یہ ان کی شخصیت کا ایک پہلو تھا۔ وہ تھے بھی اس قابل کے لوگ ان کی طرف توجہ دیں۔ خاتون کا جہاں تک سوال تھا وہ سرتا سر برقعے میں تھی۔ کچھ ہی دیر بعد بہرا واپس آ گیا اور اس نے چائے کے سامان سے بھری ٹرے خاتون کے سامنے کر دی۔ اس نے وہ ٹرے لے کر زمین پر ڈالی اور برقعے کے اندر ہی اندر چائے بنانے لگی۔ اتنے میں بتیاں پھر بجھنے لگیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ فلم پھر شروع ہو رہی ہے، مگر ابھی اشتہارات ہی دکھائے جا رہے تھے۔ وہاں کے وسط کا ایک کمکما ابھی روشن تھا۔ خاتون نے چائے بنا کر متین صاحب کو پیش کی اور پھر وہ دونوں فلم دیکھنے لگے۔ چند ہی لمحوں بعد وہ کمکما بھی بجھ گیا اور اصل فلم پردہ اسکرین پر دکھائی جانے لگی۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا وہ خاتون اپنی جگہ سے اٹھی اور بولی، میں ذرا باتھ روم تک جاؤں گی، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ بات وہ اب بھی انگریزی زبان میں کر رہے تھے مگر وہ خاتون نہیں مانی۔ آپ تکلف نہ کریں، میں چلی جاتی ہوں، یہ کہہ کر وہ کرسیوں کی رو میں سے گزر کر دیوار تک جا پہنچی اور سیدھی ہال کے دروازے سے باہر چلی گئی۔ متین صاحب وہیں بیٹھے رہ گئے۔ میں نے چاہا کہ میں ان سے کوئی بات کروں مگر وہ اپنے خیالوں میں اتنے مگن تھے کہ مجھے ہمت ہی نہ ہوئی اور میں بھی فلم دیکھنے پر محو ہو گیا۔ بشرا کو وہاں سے ہٹے کوئی 10 منٹ ہو گئے تھے۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے عبد المتین صاحب کا سر ڈھلکنے لگا ہے۔ وہ بہت بے چینی محسوس
محسوس کر رہے تھے مگر ان کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ وہ اپنا سر نشست پر بڑی مشکل سے سنبھال رہے تھے۔ کیا ہوا ہے صاحب، آپ کو خیر تو ہے؟ مگر میری اس بات کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، میں ایک دم تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور سیدھا باتھ روم کی طرف نکل گیا۔ یہ میری چھٹی حص تھی جس نے مجھے وہاں سے ایک دم باہر نکال دیا تھا۔ باتھ روم کے دونوں حصے سینما کے دائیں ہاتھ بنے تھے اور وہ دونوں خالی تھے۔ عورتوں کا باتھ روم بھی خالی تھا اور مردوں کا بھی۔ کسی کا وہاں ہونا قرین قیاس نہیں تھا۔ بشرا وہاں نہیں تھی۔ میں تیزی سے باہر نکلا تو مجھے سینما کے گیٹ سے بشرا ایک ٹیکسی کو روکتی نظر آئی، مگر جب میں اس کے قریب پہنچا تو وہ ٹیکسی میں بیٹھ چکی تھی اور ڈرائیور نے اس کی رفتار بڑھا دی تھی۔ میں صرف اس کے نمبر ہی پڑھ سکا تھا اور وہ RID 36 نمبر کی کار تھی۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر آس پاس کوئی ٹیکسی نہ مل سکی تو میں پریشان ہو کر پھر سینما ہال کی طرف چلا اور سیدھا اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ متین کے ہاتھ ٹھنڈے برف ہو چکے ہیں۔ ان کا سر نشست کے پچھلے حصے پر یوں ٹکا ہوا تھا جیسے وہ فلم نہیں دیکھ رہے بلکہ چھت کو گھور رہے ہوں۔ جو ہاتھ نشست کے دائیں ہاتھ پر تھا میں صرف وہی دیکھ کر یک ہو رہا تھا اور ان کی جان کب سے انتھری سے پرواز کر چکی تھی۔ انہیں مرے ہوئے 5 منٹ گزر چکے تھے اور میں 15 منٹ گزار آیا تھا۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ یہ بڑی حیران کن بات تھی۔ میں اس صورتحال کا کسی بھی طرح سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ میری کچھ اپنی مجبوریاں تھیں۔ میں سینما ہال کے مالکوں کو اطلاع دیتا، فلم رکواتا، وہ پولیس کو بلا لیتے اور تفتیش ہوتی تو معاملہ وہیں آ ٹھہرتا کہ مقتول کے آس پاس اور کون کون براجمان تھا۔ ایسا گناہگار تھا کہ پولیس کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ میرے لیے سب سے بہتر یہی تھا کہ میں وہاں سے ٹل جاتا۔ کسی کو ابھی تک یہ شبہ نہیں ہوا تھا کہ عبدالمتین پر کیا گزر چکی ہے۔ میرا وہاں سے اٹھ جانا بھی غلط تھا مگر میں وہاں ٹھہر کر مزید پریشانیاں پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے بڑی احتیاط سے ارد گرد کا جائزہ لیا اور پھر آخری نظر عبدالمتین پر ڈال کر میں وہاں سے اٹھ گیا۔ چند ہی لمحوں بعد میں سینما سے باہر جا چکا تھا مگر میرے ذہن پر عجیب سا اضطراب تھا۔ کوئی بات نہ ہوئی، ایک خوبصورت عورت کے ساتھ اتنی امنگوں سے آپ فلم دیکھنے جائیں اور برقعے کی اوٹ سے چائے کی زہریلی پیالی آپ کو پیش کر دی جائے تاکہ آپ کا خاتمہ بالخیر ہو سکے اور وہ آدمی کچھ نہ سمجھ سکے کہ ہوا کیا ہے۔ عبدالمتین جیل سے کچھ وقت کے لیے اپنے عزیزوں سے ملنے کے لیے باہر آیا تھا۔ پتہ نہیں یہ اجازت اسے کس نے دی تھی۔ وہ کسی وحید احمد کا نام لے رہا تھا اور اس بات پر بہت شاکر تھا کہ وہ اس کا دوست ہے۔ وحید احمد نے اتنا خطرہ مول لے رکھا تھا۔ عبدالمتین کچھ دیر کے لیے باہر گھوم سکے۔ اسے جیل میں اور بھی کئی قسم کی سہولیات حاصل ہوں گی۔ ایسے بھی لوگ تھے جو اس محبس کو بھی اپنا گھر سمجھتے تھے۔ انہیں وہاں ایسی سہولتیں حاصل ہو جاتی تھیں۔ اس عبدالمتین نے بھی یہ سہولت حاصل کرنے کے لیے بہت رشوت دی ہوگی جب ہی وہ ہر مہینے گھر لوٹ آتا تھا۔ یہ بات میں نے سن تو رکھی تھی مگر اس کا تجربہ مجھے اس روز ہو رہا تھا۔ سینما سے نکل کر میں سیدھا ایک ہوٹل میں جا بیٹھا اور ایک الگ تھلگ نشست سنبھال لی۔ زندگی عذاب بن کر رہ گئی تھی۔ میں نے چائے کا آرڈر دیا اور میز پر رکھا اخبار دیکھنے لگا مگر ذہن میں یکسوئی ہی نہیں تھی۔ سوچیں گڈ مڈ ہوئی جاتی تھیں۔ ایسے میں ایک صرف سگریٹ ہی میرا مونس غم خوار تھا جسے سلگا کر مجھے سکون کا احساس ہونے لگتا تھا۔ بشرا ٹیکسی میں فرار ہوئی تھی۔ اچھا ہوا کہ میں نے اس کی آخری جھلک دیکھ لی مگر اس کو روک لینا تو کسی بھی طرح میرے بس میں نہیں تھا۔ بلا شبہ وہ بہت کام کی عورت تھی، ثابت ہو سکتی تھی۔ عین ممکن ہے عبدالمتین کے لیے جیل کا دروازہ اسی نے کھلوا رکھا ہو۔ یہ اس کی ہی کرشمہ ساز نگاہ کا اثر ہو کہ اس نے عبدالمتین کے لیے یہ رعایت حاصل کر لی ہو مگر اس نے عبدالمتین کو زہر کیوں دیا؟ یہ بڑا اہم سوال تھا اور میں اسے حل کرنا چاہتا تھا کیونکہ میرا مفاد بھی جیل سے وابستہ تھا۔ وہ دونوں وہاں سے کسی طرح رہا ہو جاتے تو میری ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی۔ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی کنج تنہائی میں جا بیٹھتا۔ بہت الجھ چکا تھا میں زندگی سے مگر وہ راستہ نہیں دیتی تھی۔ اگر آسیہ جیل میں نہ پہنچتی تو پھر شاید کرنے کے لیے مجھے کوئی کام نہ تھا۔ میں واقعی یہ دنیا تیاگ دیتا مگر اب مجھے جان
जम कर ठहर कर इस चौमुखी लड़ाई में अपना किरदार अदा करना था, और ऐसे में बुशरा मेरे बहुत काम आ सकती थी, मगर इसको ढूंढ लेना भी तो आसान नहीं था। सिर्फ इस टैक्सी का नंबर ही मुझे याद रह गया था, लेकिन इसका क्या सबूत था कि टैक्सी ने इसे अपने घर के सामने उतारा होगा। हाँ, इतना जरूर था कि इसकी हिम्मत का अंदाजा उस टैक्सी ड्राइवर से किया जा सकता था, मगर इसको तलाश कर लेना भी बहुत मुश्किल था। अगर वो अचानक ही मुझे कहीं नजर आ गया तो और बात है, वरना मैं इसको तलाश नहीं कर सकता था। मैं काफी देर होटल के वसी लाउंज में बैठा रहा, यहाँ तक के 6 बज गए। वहाँ से उठकर मैं सीधा ख्वाजा नवाज़ अली के पास जा पहुँचा। उसने गाड़ी हर तरह तैयार कर रखी थी और उसमें पेट्रोल भी उसने भरवा दिया था। सारे कागजात तैयार थे, वो मैंने उससे ले लिए। वो बहुत खुश था कि उस रोज उसने एक गाड़ी बेच ली थी। गाड़ी को अच्छी तरह देख परख करने के बाद ख्वाजा साहब ने 4 आदमी बुलवा लिए जो उसने मेरे कहने पर वहां जमा कर लिए थे, और आज इनमें से मुझे किसी एक का इंतखाब करना था कि वो ड्राइवर की खिदमत अंजाम दे सके। मैं पागल आदमी, भला उनका इंटरव्यू क्या लेता। एक उधेड़ उम्र का ड्राइवर। बहरहाल मुझे अच्छा लगा। नाम इसका निजामुद्दीन था और वो उन दिनों बहुत ही पतले हाल में था। उसको जब मैंने देखा तो ख्वाजा साहब बोले, जनाब मेरा ख्याल है आप मेरी जिम्मेदारी पर इसे मुलाजिम रख लें, कहीं भी रह सकता है, अकेला दम है, इसका हर खिदमत के लिए तैयार होगा, ये खाना भी पका सकता है, घर का काम काज भी कर सकता है और फिर ड्राइवर का ड्राइवर। निजामुद्दीन मुस्कुराया तो मुझे महसूस हुआ कि उसे अपने दांतों की सेहत का बहुत ख्याल रहता है। इतने साफ सुथरे चमकीले दांत मैंने खाल खाल ही देखे थे। वो बोला, साहब जी अजमा कर देख लें, हूँ तो चिट्टा अनपढ़ पर काम मैं बहुत सुथरा करता हूँ, सब खिदमत कर सकता हूँ, रोटी कपड़ा और थोड़ी सी तनख्वाह, मेरा खर्चा भी ज्यादा नहीं है। ये कहकर उसने अपने चंद कागजात मुझे दिखाए जिनमें इसका ड्राइविंग लाइसेंस भी था और डॉक्टर फिरोज की तारीफी असनाद भी। कितने पैसे लोगे तुम? बस जी आप 600 दे दें, वो मैं अपनी घरवाली को भेज दिया करूंगा। वो इधर 8 मुकाम रहती है, 4 बच्चियां हैं मेरी और एक बीवी, आपको दुआ देंगे। तुम कोई टैक्सी क्यों नहीं ले लेते? कहाँ जी, ये धंधा मुझसे नहीं हो सकता। उधर फिरोज साहब थे ना जी डाकदार, वो गुजर गए, अल्लाह बख्शे, बहुत अच्छे आदमी थे। उनके पास मैंने 16 साल काम किया, अब तो किसी चीज का मजा ही नहीं रहा। वो मुझे 500 देते थे, आखिरी तनख्वाह वो यही थी मेरी। आप 600 दे दें और रोटी कपड़ा मिल जाए तो यही बहुत है। ठीक है यार जी, आज से तुम हमारे मुलाजिम और हम तुम्हारे नौकर। क्यों ख्वाजा साहब कैसी रही? एकदम फर्स्ट क्लास, जिम्मेदारी इसकी मैं लेता हूँ, कोई बात हो आप मुझे पकड़ लें। ये बहुत खरा बंदा है, ना चोरी में ना चिकारी में। डॉक्टर फिरोज के पास इसका बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, इसे आदत पड़ गई लगी बंदी तनख्वाह की। तो ठीक है, फिर तुम गाड़ी निकालो और मेरे साथ चलो, तुम्हें आज ही लाहौर जाना होगा। मैं तैयार हूँ साहब जी, मगर आपके पास भी तो एक गाड़ी है। इसने मुझे गाड़ी से उतरते देख लिया था। इसकी फिक्र न करो, मैं उसे यहाँ ख्वाजा साहब के पास छोड़ देता हूँ, कल किसी वक्त ले जाऊंगा। कोई बात नहीं, गाड़ी आप मेरे गैराज में रखवा दें। चलो निजामुद्दीन, ये गाड़ी बाहर निकालो। कुछ ही देर बाद मैं अपनी कार ख्वाजा साहब के गैराज के अंदर छोड़ी और नई गाड़ी लेकर बाहर निकल आया। निजामुद्दीन बहुत अच्छा ड्राइवर था। इसने गाड़ी सड़क पर डाली तो बोला, आपने बहुत अच्छा सौदा किया है साहब जी, ये बहुत बढ़िया गाड़ी है, पेट्रोल भी कम खर्च करती है, मजा आता है इसे चलाने में। वाह वाह। उसने एक एक करके उसके सारे ही पुर्जों को आजमा कर देख लिया। वो खुश हो गया था। इसके कागजात और नंबर वगैरह का काम तुम लाहौर जाकर करवा सकते हो, वहाँ हमारा एक मुलाजिम हैदर होगा, वो भी समझदार आदमी है। मुझे उम्मीद है तुम्हारी उससे अच्छी निभ जाएगी। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।